لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم مجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق والصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین بزم ازاں عظمداران و پرسداران سید الشہداء بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج اس عزاخانہ بارگاہ علی محمد میں یہ 5ویں مجلس عشرہ کی شب جمعہ بھی ہے. یہ سب مل کر دعائے شب جمعہ تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمد للہ على كل نعمة واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اجعلنا من الباقين في عزاء الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة شيعة الحسين برحمتك یا ارحم الراحمین. پروردگار شب جمعہ شب رحمت شب مغفرت شب قبولیت دعا بطفیل محمد وآل محمد بطفیل چاردہ معصومین علیہ السلام ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما. ہم سب کو علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے جو مرحومین اور آباء و اجداد دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں و برکتوں کا نزول فرما. ان کے درجات کو جنت بلند فرما. پروردگارہ ہم سب کے لیے اس عزاداری کو ذریعہ نجات عطا فرما. پروردگارہ اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کو زیارت کربلا نصیب فرما. آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما. پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما. دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمارے مولا و آقا ہمارے سردار منتقب خون حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے مخلص غلام ہو جانے سے مشمول. ربنا تقبل منا انک صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے. اس میں خلاق کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اللہ کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کیونکہ آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کے لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ شب جمعہ میں
ایک ہفتے کے اندر جو کچھ ہم اعمال کرتے ہیں تو وہ اعمال شب جمعہ میں ہمارے زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ شریف کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو امام علیہ السلام ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ہمارے اعمال برے ہیں تو امام علیہ السلام گریا کرتے ہیں اور وہ روتے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ عمل ایسا کریں کہ جو امام علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب ہو، امام علیہ السلام اعمال کو دیکھ کر خوش ہوں اور وہ دعا دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام ہمارے اعمال سے رنجیدہ ہو جائے۔ تو شب جمعہ اس لیے امام سے مخصوص ہے، اور روز جمعہ بھی امام علیہ السلام سے مخصوص ہے، اور جمعے کا دن ہی وہ دن ہوگا کہ جب امام علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے۔ اس لیے شب جمعہ کے بہت سارے اعمال اور روز جمعہ کے بہت سارے اعمال آپ کو مفاتی میں ملیں گے، لیکن ان سارے اعمال کو تبھی بیان نہیں کرنا۔ ان سارے اعمال میں جو شب جمعہ اور روز جمعہ کے ہیں، ان سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل کیا ہے شب جمعہ اور روز جمعہ کا؟ تو پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور روز جمعہ سب سے افضل اور سب سے بہتر عمل محمد و آل محمد پہ صلوات، سب سے بہتر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جتنا زیادہ ہو سکے شب جمعہ میں اور روز جمعہ کے لیے تاکید ہے کہ 1000 مرتبہ اگر آپ ہو سکے تو صلوات پڑھیں، 1000 مرتبہ نہیں تو کم سے کم 300 مرتبہ ضرور محمد و آل محمد پر روز جمعہ صلوات پڑھیں۔ تو جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جو ہمارے زمانے کے امام سے مخصوص ہے، اور کیونکہ ہمارا جو ٹاپک اور موضوع آپ جانتے ہیں کہ وسیلہ ہے، کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہم وسیلہ ہمارے لیے ضروری، اور بہترین وسیلہ آج کے زمانے میں خدا تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی ہے تو ہمارے زمانے کے امام ہیں، جو خدا تک پہنچانے کے لیے اور خدا تک لے جانے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔ لہٰذا ہم نے سوچا کہ کیونکہ یہ عشرے کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں سارے مومنین حاضر ہوتے ہیں، مومنین، اور ضروری ہے میرے لیے اور میری شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ حضرات کو امام علیہ السلام کی طرف متوجہ کریں، کہ کیونکہ ہم غیبت کے زمانے میں، غیبت کبریٰ کا زمانہ چل رہا ہے، اور اس زمانے میں امام علیہ السلام پردے میں ہیں، تو اس زمانے میں ہماری کچھ رسپانسبلٹی ہے، کچھ ذمہ داری ہے اور کچھ جوابداری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بغیر رہبر کے اس زمانے میں، امام علیہ السلام ہمارے رہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، امام ہیں، رہنما ہیں، پیشوا ہیں، اور وہ ہیں کہ جو ہمیں راستہ دکھانے والے ہیں۔ اگرچہ وہ غیبت میں ہیں، اگرچہ وہ پردے میں ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے امام علیہ السلام کے متعلق، اور کیوں کہ یہ پوری کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، آپ زیارت جامع کبیرہ کو اٹھائیں جو 10ویں امام علیہ السلام نے روز غدیر جا کر پڑھا تھا، نجف میں کھڑے ہو کر 10ویں امام نے پڑھا، اس پوری تفسیر، پورے فضائل اس میں 10ویں امام نے بیان کیے ہیں کہ اگر اس زمین کے اوپر بارش ہو رہی ہے تو آپ کے وسیلے سے ہو رہی ہے، اگر ہوائیں چل رہی ہیں تو آپ کے وسیلے سے چل رہی ہیں، اگر خدا رزق نازل کر رہا ہے تو ان کے وسیلے سے نازل کر رہا ہے۔ اور ایسا کہ ہمارے امام، زمانے کے امام کی دعاؤں میں یہ بات آئی ہے، وَبِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، مولا آپ کی وجہ سے ہی یہ زمین اور آسمان قائم ہے۔ اگر حجت خدا کا وجود اس کائنات میں نہ ہوتا تو آسمان گر جاتا، زمین ختم ہو جاتی، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام سے حدیث ہے، لولا حجت لساقت الارض بأہلہا، یعنی اگر اس زمین پر حجت خدا کا وجود نہ ہوتا تو زمین والوں کے ساتھ الٹ جاتا، اٹھ جائے گر امام زمان درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ تو آج پوری کائنات کا نظام اگر چل رہا ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی حجت خدا اس کائنات میں ہے کہ جس کی وجہ سے کائنات چل رہا ہے، اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ انت الذی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اے مولا آپ ہیں کہ زمین کو اسی طرح حق و انصاف سے بھر دیں گے جیسے یہ زمین ظلم و جور سے بھر گئی ہے۔ لہذا اس زمانے میں، اس غیبت کے زمانے میں، اگرچہ ہم غیبت کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، ہماری رسپانسبلٹی بھی اہم ہے، کیونکہ
اور جو جزا ہے، جو انعام ہے، وہ بھی زیادہ ہے دوسرے لوگوں سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جن لوگوں نے نبیوں کے زمانے میں زندگی بسر کی، ائمہ کے زمانے میں زندگی بسر کی، وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ نبی ہے، یہ امام ہے، یہ چھٹے امام ہے، یہ ساتویں امام، وہ دیکھ رہے تھے۔ لیکن آج نہ ہم نے خدا کو دیکھا ہے، نہ ہم نے نبیوں میں سے 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی کو دیکھا ہے، نہ 12 اماموں میں سے کسی امام کو دیکھا ہے، لیکن ہمیں ان کے اوپر یقین ہے، ان کے اوپر وشواس ہے، ان کے اوپر عقیدہ ہے کہ خدا بھی ہے، انبیاء بھی آئے ہیں، ائمہ بھی آئے ہیں۔ لہٰذا بغیر دیکھے ہوئے کیونکہ ہم نے مانا ہے، اس لیے ہمارے لیے جزا زیادہ ہے، اور جزا کے ساتھ ساتھ جو ٹیسٹنگ ہے، جو امتحان ہے، اور جو اللہ کی طرف سے پریکشا ہے، وہ بھی سخت ہے، وہ بھی کڑی ہے۔ اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ آخری زمانے کے لوگ ایسے ہوں گے کہ کیونکہ چاروں طرف برائی ہے، چاروں طرف خرابیاں ہوں گی، لہٰذا اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ تو آخری زمانے کے لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ صبح ہوگی تو ایمان کے اوپر ہوں گے، لیکن جب رات ہوگی تو ایمان خالی ہو چکا ہو، ایمان رخصت ہو چکا ہوگا۔ اتنا سخت، مشکل اور ڈیفیکلٹ زمانہ ہوگا، اپنے ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ لہٰذا آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری ہے کہ غیبت کے زمانے میں بہت توجہ رکھیں، بہت دھیان رکھیں، بہت الرٹ رہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے ایمان کو لے جائے۔ شیطان لے جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں امام علیہ السلام کو پردے میں رکھنے کا فائدہ کیا ہے، پردے میں ہے لوگ اس طرح سے ہدایت کریں گے، تو آپ دیکھیں عدل خداوندی کا تقاضا ہے کہ اگر اس نے شیطان کو، یعنی ایک بہکانے والے کو پردے میں رکھا ہے، تو ایک ہدایت کرنے والے کو بھی اللہ نے پردے میں رکھا ہے۔ صرف بہکانے والا ہی شیطان ہے۔ جس طرح پردے میں رہ کر شیطان گمراہ کر رہا ہے، ویسے ہی پردے میں رہ کر امام ہدایت کر رہے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں ہماری سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مشہور حدیث ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی موت جاہلیت کی موت، یعنی مر گیا مردود فاتحہ نہ دود۔ ایسے اس شخص کی موت ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ کرے تو اس کی موت کیا ہے؟ جاہلیت۔ دیکھیں دو لفظ، ایک لفظ ہے جہالت اور دوسرا لفظ ہے جاہلیت۔ جہالت اگنورنس، کہ ایک آدمی جانتا نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے کہ یہ جاہل ہے۔ لیکن جاہلیت کا جو لفظ ہے، جاہلیت ایک زمانے کا نام، اور وہ زمانہ بیفور اسلام کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو کہتے ہیں جاہلیت کا زمانہ۔ جو نہج البلاغہ میں مولا کی خطبات میں ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں عرب کا کیا دستور تھا، کیا طور طریقہ تھا، کیسے زندگی گزارتے، پوری تفصیل سے مولا نہج البلاغہ میں فرمایا۔ تو جاہلیت کے زمانے میں لوگ کوئی مسلمان نہیں تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں یا یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ چل بات پڑی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تھوڑا سا انتظار کر لیں گے، خواتین تک آواز نہیں پہنچے گی۔ سلوات پڑھتے، یہی شب جمعہ کی سب سے بہتر عبادت ہے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ 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 اللہم صل علی محمد وآل محمد۔
صل على محمد وآل محمد اللهم 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 صل على محمد وآل محمد۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر آپ کوئی سامان رکھ کر کہیں پر بھول جائیں اور یاد نہ آئے کہ کہاں پر رکھا، کبھی کبھی ہوتا ہے سامان رکھ کے آدمی بھول جاتا ہے، تو اس کو یاد آنے کے لیے حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ محمد وآل محمد پر صلوات پڑھیں گے تو آپ کو وہ سامان یاد آ جائے گا کہ کس جگہ پر آپ نے وہ سامان کو رکھا ہے۔ تو بہرحال تو حدیث میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت۔ تو جاہلیت ایک زمانے کا نام ہے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ اس وقت یا لوگ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ تو پیغمبر اسلام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جاتا ہے اس کی موت اسلام پر نہیں ہوگی، یا یہودی مرے گا یا عیسائی مرے گا۔ لہٰذا ہماری ایک اہم ذمہ داری آج کے زمانے میں ہے کہ اپنے زمانے کے مولا و آقا کو پہچانیں۔ جس طرح سے ہم یا علی مدد کہتے ہیں ویسے ہی یا مہدی ادرکنی بھی کہنے کی عادت ڈالیں، امام کو بلائیں اور اپنی مشکلات میں اپنی تکلیفوں میں امام سے توسل کریں، وسیلہ امام کو بنائیں۔ بہترین وسیلہ اور توسل کا ذریعہ ہمارے زمانے کے امام ہے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر کوئی امام کو وسیلہ بنائے اپنی مشکلات کو امام سے توسل کرے تو امام اس مشکل سے دور نہ کرے۔ تو چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت کے زمانے میں اگر چاہتے ہو کہ سچے ناصر امام کی بن جاؤ، سچے مددگار بن جاؤ امام کے، جو ہم سب کی خواہش ہے، امام نے 3 چیزیں فرمائی کہ ان 3 چیزوں کے اوپر عمل کرو تو سچے ناصر بن جاؤ۔ اس طرح دعا عہد کے لیے بھی چھوٹے امام نے فرمایا کہ جو 40 دنوں تک مسلسل نماز صبح کے بعد دعا عہد پڑھتا ہے تو اگر وہ مر بھی گیا ہوگا اور جب ظہور امام ہوگا تو اس شخص کو اٹھایا جائے گا اور وہ شخص امام کے لشکر میں شامل ہوگا۔ تو امام نے 3 چیزیں بتائی کہ غیبت کے زمانے میں 3 ہماری ذمہ داریاں ہیں، جن میں پہلی چیز امام نے فرمائی صدق کے دل سے امام عصر کے ظہور کا انتظار۔ پہلا کام ہے دل کی گہرائیوں سے ظہور کا انتظار۔ اب یہاں پر صرف انتظار ہی مطلب نہیں، انتظار کے ساتھ ساتھ انتظام بھی انکلوڈ ہے۔ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انتظار کر رہا ہے تو وہ آمادہ رہے گا، وہ تیار رہے گا، وہ پریپیئر رہے گا کب امام کا ظہور ہو اور کب میں لبیک کہہ کر امام کی آواز کے اوپر چلا جاؤں۔ لہٰذا انتظار کے ساتھ ساتھ انتظام بھی کریں کہ تیار رہیں کہ اگر امام بلائیں تو امام کی آواز پر چلے۔ پہلی چیز امام نے فرمائی صدق کے دل سے امام کے ظہور کا انتظار۔ دوسری چیز امام نے فرمائی تمام واجبات کو پرہیزگاری کے ساتھ ادا کرنا۔ جتنے بھی واجبات خدا نے ہمارے اوپر عائد کیے ہیں ان سارے واجبات کو پرہیزگاری کے ساتھ ادا کریں، یہ ہماری دوسری ذمہ داری۔ اور تیسری جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ کیونکہ ائمہ معصومین میں سے آپ دیکھ لیجیے جتنے بھی 12 کے 12 امام ہیں، کسی بھی امام کی عبادتوں کو دیکھ کر کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بہت عبادت کرنے والے ہیں سب کے سب، 4 معصومین، لیکن کسی انسان نے ان کی عبادت کو دیکھ کر، نمازوں کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ کیسے پڑھا؟ ان کے اخلاق کو دیکھ کر، ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر، ان کے بیہیویئر کو دیکھ کر اور ان کے طور طریقے کو دیکھ کر سب نے کلمہ پڑھا۔ لہٰذا اہل بیت کے چاہنے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو بہتر سے بہتر بنائیں تاکہ امام علیہ السلام کے ناصروں میں شمار ہو۔
اب یہاں پر ایک شبہہ ایجاد کیا جاتا ہے مخالفین کی طرف سے، ایک سوال کیا جاتا ہے اور شیعوں کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ شیعہ خدا کی قدرت کے قائل نہیں، کہ خدا قدرت رکھتا ہے، قرآن کی آیت ہے اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اوبجیکشن یہ ہوتا ہے مخالفین کی طرف سے کہ شیعہ قدرت خدا کے قائل نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام جب امام کو خدا ظاہر کر کے حفاظت نہیں کر سکتا، لہٰذا امام کو غیبت میں رکھا ہے، پردے میں رکھا ہے، پردے میں رہیں گے تو حفاظت رہے گی، ظاہر رہیں گے تو خدا حفاظت نہیں کر سکتا۔ ایک مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ امام خدا کی قدرت کے یہ لوگ قائل ہی نہیں ہے کہ خدا قدرت ہی نہیں رکھتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب عرض کر کے اپنی بات کو آج تمام کرنا ہے کہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ خدا قدرت ہی نہیں رکھتا، کہ ظاہر اگر امام رہیں تو حفاظت خدا نہیں کر سکتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام کو اگر پردے میں اللہ نے رکھا ہے تو اس کی مصلحت کیا ہے کہ خدا جانتا ہے۔ ہم اس کی مصلحت نہیں جانتے کہ اللہ کیا ارادہ کیا ہے اور اللہ کی اس کے پیچھے منشا کیا ہے، اس نے کیوں امام علیہ السلام کو غیبت میں رکھا ہے، ہر عمل کی مصلحت کو ہم نہیں جانتے۔ اس طرح سے آپ دیکھیے نماز صبح 2 رکعت ہے، ظہر عصر کی نماز دوپہر میں 8 رکعت ہے، تو صبح کے وقت جب آدمی اٹھتا ہے تو فری ہوتا ہے، کچھ کام نہیں ہوتا، تو اس وقت اللہ کو 8 رکعت رکھنا چاہیے تھی کہ آدمی فری ہے تو 8 رکعت آرام سے پڑھ لے، اور دوپہر کے وقت کیونکہ کام سے تھکا ہوتا ہے تو اس وقت 2 رکعت رکھ دینا چاہیے کہ جلدی سے 2 رکعت پڑھ لے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں رکھا، صبح کو اٹھے تو 2 رکعت ہے، دوپہر میں 8 رکعت نماز پڑھے۔ اب اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے یہ ہم کو پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، آخر کیوں اللہ نے دوپہر میں 8 رکعت رکھی اور صبح میں 2 رکعت رکھی، تو اس کی مصلحت کو خدا جانتا ہے۔ تو اسی طرح سے امام علیہ السلام کو اگر اللہ نے غیبت میں رکھا ہے تو اس کی وجہ صرف اور صرف پروردگار جانتا ہے، لیکن ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے، ہماری جو عقل میں آتا ہے وہ یہ کہ یہ سیرت انبیاء میں یہ ملتا ہے کہ اللہ نبی کو سامنے رکھتا ہے اور لوگ نبی کو دیکھ نہیں پاتے، یعنی کچھ دیر کے لیے نبی کو اللہ غیبت میں رکھ دیتا ہے، اور یہ مصلحت پروردگار ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں اہل سنت کے بزرگ عالم گزرے علامہ مودودی، تو انہوں نے تفسیر قرآن لکھی، تفہیم القرآن کے نام سے ان کی تفسیر ہے اور بہت مشہور ہے۔ تو انہوں نے ایک واقعے کو اس میں نقل کیا اپنی تفسیر میں، سورہ تبت یدا کی نزول جو ہوا ہے، شان نزول میں، اور کیوں سورہ تبت یدا نازل ہوا ہے، اس کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ جب سورہ تبت یدا ابی لہب جو ابو لہب کے لیے نازل ہوا، ابو لہب کے اوپر قرآن نے لعنت کی کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبت یدا ابو لہب، اور اس کی بیوی کے اوپر بھی قرآن نے لعنت کی، وہ جادوگرنی تھی، جادو کرتی تھی، اس کا نام تھا ام جمیل، وہ بھی اس کے اوپر بھی قرآن مجید نے لعنت کی، حمالۃ الحطب جس کو قرآن مجید نے کہا۔ تو جب سورہ تبت یدا نازل ہوا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ابو لہب کی جو بیوی تھی ام جمیل، وہ پیغمبر اسلام کی بڑی سخت دشمن تھی اور کافرہ تھی، پیغمبر اسلام سے بڑا بغض و عناد رکھتی تھی۔ جب اس کو پتا چلا کہ اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن میں ایک سورہ نازل ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو بہت غصہ ہوئی اور بہت آگ ببولا ہوئی، اور غصے میں آ کر اب سوچیے وہ اتنی بڑی دشمن تھی پیغمبر اسلام کی کہ جب صبح میں نماز کے لیے جاتے تو راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے ام جمیل، تاکہ پیر میں کانٹے پیغمبر اسلام کو، چونکہ اتنی دشمن تھی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ اس کے شوہر کی مذمت میں قرآن میں سورہ نازل ہوا ہے، تو ایک موٹا سا ڈنڈا اس نے اٹھایا اور لے کر چلی اور کہنے لگی کہ کہاں ہے رسول، کہاں ہے رسول، یہ لے کر چلی کہ پیغمبر اسلام کو ڈھونڈے۔ تو کسی نے دیکھ لیا، پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھے تھے، تو جا کر مسجد نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ ام جمیل آپ کو تلاش کرتے ہوئے آ رہی ہے اور آپ کہیں چھپ جائیے۔ خلیفہ اول بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہیں پر چھپ جائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غصے والی آئے تو آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، آپ کہیں چلے جائیے۔ تو پیغمبر اسلام مسکرائے اور کہا دیکھو کہ اب ہوتا کیا ہے۔ ام جمیل آئی، کسی نے بتایا اسے کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، وہ مسجد کے اندر آ گئے۔
اب مسجد کے اندر آ کے پوری مسجد میں پیغمبر اسلام کو ڈھونڈ، سامنے بیٹھے ہیں پیغمبر اسلام، لیکن وہ مسجد میں آ کے ڈھونڈ رہی ہے کہ کہاں ہے رسول، کہاں ہے رسول۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر اللہ چاہے تو رسول نظروں کے سامنے ہیں لیکن لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو یہ سنت الہیہ ہے کہ وہ اپنے رہبر کو، اپنے لیڈر کو اگر چاہے تو کچھ دیر کے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپا بھی سکتا ہے اور لوگ دیکھ نہ پائیں۔ بس اسی طرح سے غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کو کسی کونے میں چھپا دیا گیا ہے، امام کو کسی گوشے میں رکھ دیا گیا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے امام لوگوں کے درمیان ہیں لیکن نظروں پہ پردہ پڑ گیا ہے، لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں امام کو۔ رسول سامنے تھے لیکن دیکھ نہیں پائی۔ تو اب یہاں پر لوگ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ڈنڈا ہاتھ سے گر جاتا، وہ گر جاتی، وہ مر جاتی، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے نبی کو وہیں پر بٹھایا لیکن جمیل کی نظروں پہ پردہ پڑ گیا، پیغمبر اسلام کو دیکھ نہیں پائی۔ اسی طرح سے آج کے زمانے میں بھی اللہ نے امام ہمارے سامنے رکھا ہے لیکن کیونکہ ہماری نظروں پہ پردہ ہے ہم دیکھ نہیں پاتے، اس لیے روایتوں میں آیا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا اور لوگ امام کے روح انور کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہی تو وہ تھے کہ جب میں طواف کر رہا تھا تو ان سے ہی ملاقات ہوئی تھی، جب میں حجر اسود کو بوسہ لے رہا تھا تو یہی تو خانہ کعبہ میں یہی میری مدد کے لیے آئے تھے، یہ میری مصیبت میں کام آئے تھے۔ تو بہت مرتبہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم نے امام کو دیکھا لیکن امام کو پہچانا نہیں۔ تو اب کسی نے، بس آخر میں ایک روایت ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا لوگوں نے آ کر کے کہ مولا جو آخری امام ہوں گے وہ غیبت میں رہیں گے، وہ پردے میں رہیں گے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا، پھر وہ ہدایت کس طرح کریں گے، پھر ہمارے لیے یہ فائدہ مند کس طرح ہے کہ وہ پردے میں رہیں گے اور وہ ہمارے ہادی ہوں گے، ہمارے امام ہوں گے، تو ہمیں اس سے کیا فائدہ۔ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ غیبت دو طرح کی، غیبت دو طرح کی، ایک غیبت وہ ہے جو اصحاب کہف کی غیبت ہے اور دوسری غیبت حضرت یوسف کی غیبت ہے۔ تو اصحاب کہف کی غیبت کیا ہے؟ امام نے فرمایا جس طرح اصحاب کہف غار کے اندر چلے گئے، جب غار کے اندر چلے گئے تو نہ وہ لوگوں کو دیکھ سکتے ہیں باہر کے، نہ باہر کے لوگ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اس طرح غار کے اندر چلے گئے، تو یہ اصحاب کہف کی غیبت۔ اور دوسری غیبت حضرت یوسف کی، جب ایجپٹ کے بادشاہ بن گئے اور ان کے باپ کے یہاں جہاں جناب یعقوب رہتے تھے وہاں قحط پڑا، تو باپ، ماں، بیٹے سب آئے اور سب کو حضرت یوسف نے غلہ دیا، لیکن سب نے دیکھا لیکن کوئی پہچان نہ سکا، نہ باپ یعقوب پہچان سکے، نہ بھائی پہچان سکے، نہ ماں پہچان سکی۔ تو امام نے فرمایا اسی طرح سے ہمارے آخری امام کی غیبت ہوگی کہ ہوں گے نظروں کے سامنے لیکن لوگ پہچان نہیں سکیں گے۔ تو اسی لیے امام نے بھی اس کی مثال دی کہ اگر غیبت میں ہیں تو اسی طرح سے ہیں جس طرح سے جب بارش ہوتی ہے، بادل ہوتا ہے، بادل آ جاتا ہے سامنے بارش کے موسم میں، تو ایسا نہیں ہے کہ جب بادل سامنے آ گیا تو سورج ڈوب گیا، نہیں، سورج ہوتا ہے لیکن بادل کے سامنے تو سورج کی روشنی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے غیبت کے زمانے میں امام پردے میں ضرور ہوں گے لیکن پردے میں رہ کر اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کرتے رہیں گے، ان کو صراط مستقیم پر لاتے رہیں گے، اور جب بھی کوئی مصیبت میں ان کو پکارے گا تو وہ خود مدد کے لیے آ جائیں گے۔ اور خود اس طرح سے ہم امام علیہ السلام کو پکارتے ہیں تو کہتے ہیں نہ طالب بدم المقتول بکربلا، اے مولا، دعائے ندوہ کا جملہ ہے، مولا کہاں ہیں وہ کہ جو کربلا کے مظلوموں کا بدلہ لینے والے ہیں، مقتولین کربلا کا بدلہ لینے والے ہیں۔ تو جس طرح سے امام علیہ السلام دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئیں گے، اسی طرح سے امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا کہ وہ کربلا کے جو ظالم ہیں ان سارے ظالموں کو امام علیہ السلام آ کر سزا دیں گے، اور امام علیہ السلام ان سب سے بدلہ لیں گے کہ جنہوں نے کربلا والوں کے اوپر ظلم کیا۔ بس آج کی جو مجلس ہے یہ مخصوص ہے دو چھوٹے چھوٹے بچوں سے۔ آج آپ کو پرسہ دینا ہے، آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا جو معصومہ کربلا، مخدوم اہل عزا، ام المصائب ثانی زہرا، جناب زینب کی وہ ذات ہے کہ جن کو
پرسا دیں گے، شہزادی کونین کو بھی پرسا دیں گے، زمانے کے امام کو، امام زمانہ کو بھی اون محمد کا پرسا دیں گے، ماتم کریں گے۔ اللہ سلامت رکھے ماتم کرنے والوں کو، اللہ سلامت رکھے امام حسین کے غم میں رونے والوں کو۔ آپ روزانہ ماتم آپ کرتے رہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن آج کی مجلس میں رونے میں اور ماتم میں کہیں کوئی کمی نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اس کا ماتم ہے کہ ماں جس کے اوپر نہیں روئی، اون محمد ماں نے ماتم نہیں کیا، ماں نے گریہ نہیں کیا، ماں نہیں روئی، بلکہ ہمیشہ اپنے بھائی کو یاد کر کے روتی رہی۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام علیہ السلام مدینے سے نکل رہے ہیں کہ اتنے میں جب قافلہ چلنے لگا، عبداللہ ابن جعفر طیار جو بیمار تھے اور بیماری کے سبب مولا کے ساتھ کربلا نہ آ سکے، جب دیکھا تو ایک مرتبہ شہزادی ثانیہ زہرا کے پاس گئے، اور جانے کے بعد جیسے ہی شہزادی کے پاس گئے آپ نے پوچھا عبداللہ حل لکا حاجہ، کہ آپ کو کوئی حاجت ہے؟ عبداللہ نے کہا شہزادی بس میں اتنا عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ سفر پر جا رہی ہیں، تو جب کوئی سفر پہ جاتا ہے تو صدقے کا سامان ساتھ رکھتا ہے، آپ اپنے ساتھ میرے اون محمد کو لے جائیے، اور اگر آپ کے بھائی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اون کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا، محمد کو میری طرف سے راہ خدا میں قربان کر دیجئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے 11 محرم کو دیکھا کہ سارے لاشیں کربلا کی زمین پر بکھرے ہوئے تھے، ہر ایک بیوی اپنے اپنے وارث کے لاشیں پر رو رہی تھی اور ماتم کر رہی تھی، لیکن میں نے 2 لاشیں ایسے دیکھے کہ جن کے اوپر کوئی ماتم کرنے والا نہ تھا، جن کا کوئی رونے والا نہ تھا۔ بس میں نے سید سجاد سے پوچھا، سید سجاد کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ بس سید سجاد نے کہا حمید ان بچوں کی ماں میری پھوپھی زینب ہے، لیکن میری پھوپھی نے بھائی سے وعدہ کیا ہے صبر انجو علم صبر کے میزان میں کھلیں گے، یہ بال کو بھیا تیرے لاشے پہ کھلیں گے۔ میری پھوپھی نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک جیوں گی اپنے بھائی کا ماتم کروں گی، اور اسی لیے شب عاشور وہ شب ہے کہ جہاں سب کی ساری بیویاں اپنے اپنے بچوں کو جنگ کربلا کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ ہاں یہ وہ بیویاں ہیں کہ جنہوں نے عید کے دن بھی کبھی اپنے بچوں کو ایسے تیار نہیں کیا جیسے روز عاشور کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ مولا ہے کہ ایک ایک خیمے کے قریب سے گزر رہے ہیں اور دعا دیتے جا رہے ہیں۔ جب اپنی بہن ثانیہ زہرا کے خیمے کے قریب گئے تو کیا دیکھا؟ اون محمد کو بٹھائے ہیں اور اون محمد سے فرما رہی ہے بیٹا جب کل روز جب بازار شہادت گرم ہو تو سب سے پہلے اپنی جان کو اپنے مانوں پہ قربان کر دینا۔ اے میرے شیروں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم زندہ رہو میرے اکبر کو زخم لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو ماں دودھ نہیں بخشے گی۔ بس اون محمد کو سمجھا رہی ہیں زینب۔ اور جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے، عاشور کا سورج طلوع ہوا، ایک ایک کر کے اصحاب و اقربا نے اپنی جانوں کا عظیم نذرانہ بارگاہ خالق میں پیش کیا۔ اب ایک مرتبہ اون محمد بھی ہاتھوں کو جوڑے ہوئے آئے اور آ کر کہتے ہیں ماموں اب ہمیں بھی جنگ کی اجازت دیجئے۔ مولا نے دیکھا اون محمد کو گلے لگا لیا اور کہا بچوں تم تو ماں کا سہارا ہو، لیکن جب واپس بھیجا تو ماں نے کہا، شہزادی نے کہا بھیا میرے بچوں کو اس نے جہاد دیجئے۔ بس مولا نے اجازت دی۔ عجیب فقرہ ملتا ہے کتابوں میں کہ اتنے چھوٹے تھے اون محمد کہ خود سے گھوڑے پہ سوار نہ ہو سکے، اون کو حسین نے سوار کیا، محمد کو عباس نے گھوڑے پر سوار کیا۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، مولا نے اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے امامے سر پہ باندھے،
कमर में पटके बांधा और दोनों को तलवारें दी। बच्चे रुखसत आखिर के लिए खैमे में बीवियों के पास गए और जब रुखसत होकर बीवियों से खैमे से बाहर निकले हैं तो एक मर्तबा और ने मोहम्मद से कहा, भैया हम हैदर कर्रार के नवासे हैं, हम जाफर तैयार के पोते हैं। ऐ भैया तुम दादा की शान दिखाना, मैं नाना की शान दिखाऊं। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। बस दोनों बच्चे आगे बढ़े, ज़ैनब के शेर आगे बढ़े, बड़ी बहादुरी के साथ और बड़ी दिलेरी के साथ दोनों बच्चों ने फौज अशकिया पर हमले किए। कितने लोगों को कत्ल किया ये भी तारीख में मिलता है। और जब लोगों को मारते मारते एक मर्तबा दोनों बच्चे और मोहम्मद ने फुरात पे कब्जा कर लिया। बस जैसे ही फुरात के करीब पहुंचे, फुरात की ठंडी हवा लगी तो एक भाई ने दूसरे से कहा, भाई काश सकीना की मश्क ले आते, काश सकीना की मश्क ले आते, काश सकीना के लिए पानी ले जाते। बस जैसे ये खबर बीवियों में पहुंची, बीवियां सानिए ज़हरा के पास आई, कहे शहजादी मुबारक हो, आपके शेरों ने फुरात पे कब्जा कर लिया। बस जैसे ही ज़ैनब ने सुना, कहा बीवियों मुझे मुबारकबाद न दो, दुआ करो कि मेरे बच्चे पानी न पिए, वरना मैं रोज़े महशर अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊं। दुआ करो कि मेरे बच्चे पानी न पिए। बस बिखरी हुई फौजें सिमटी और दुश्मनों ने दोनों मोहम्मद को अलग अलग, दोनों भाइयों को अलग किया और घेर कर दुश्मनों ने वार किया। 3 दिनों के भूखे और प्यासे बच्चे कब तक लड़ पाते। बस एक मर्तबा जख्मों से निढाल होकर पुश्ते फरस्ते जमीन पर आए, आवाज दिया, अम्मा वदरिकनी, ऐ मामू मेरी मदद के लिए आइए। बस एक तरफ से हुसैन चले, एक तरफ से अब्बास चले, फौजों पर हमला किया, दुश्मनों को हटाया। बस लाशे के करीब पहुंचे, देखा रमक़े जान बाकी है, पूरा जिस्म खून से नहाए हुए हैं, हर जख्म से खून बह रहा है। बस जैसे ही मामू को आगे देखा, दोनों बच्चों ने खून भरे हाथों को उठाकर सलाम किया, बड़े मामू सलाम, छोटे मामू सलाम। बस एक मर्तबा मोहम्मद ने हुसैन की तरफ इशारा किया कि पास आए। बस जैसे ही मौला सर को करीब लेकर गए, दोनों बच्चों ने अपने हाथों को आका के सर पे रखा और कहा, मामू हम आपके सर की कसम खा के कहते हैं, अम्मा से कह दीजिएगा हम दरिया पे गए जरूर थे, लेकिन सकीना के बगैर हमने पानी नहीं पिया, असगर के बगैर हमने पानी नहीं पिया। बस रूह कबज़ अंसुरी से परवाज कर गई। एक लाशे को मौला ने उठाया, दूसरे के लाशे को जनाब अब्बास ने उठाया, खैमे के करीब ले गए, कहा ज़ैनब तुम्हारे बच्चों का लाश आ गया। बस सानिए ज़हरा ने खैमे को पकड़ लिया, खैमे के पर्दे को, और कहा भैया मैं उस वक्त तक लाशों को खैमे में न आने दूंगी जब तक मुझे यकीन न दिलाइए कि मेरे बच्चों ने पानी नहीं पिया। बस एक मर्तबा मौला ने कहा, ज़ैनब मैं इमाम वक्त होके तस्दीक करता हूँ तुम्हारे बच्चों ने पानी नहीं पिया। बस लाशों को लेकर खैमे के अंदर गए, उन्होंने मोहम्मद के लाशों को लिटाया। बस यहीं से आखिरी फिक्रा अल्लामा इरफान हैदर आबदी अल्लाह मकामो इस मौके पर पढ़ा करते थे। जब दोनों लाशों को हुसैन और अब्बास ने लिटाया, जनाब ज़ैनब ने अली अकबर को बुलाया, दोनों लाशों के दरमियान में अकबर को बिठाया और उनका लाशा खुद उठाया, मोहम्मद का लाशा अब्बास के हवाले किया, अब्बास ने उठाया, लाशों को उठाकर अकबर का तवाफ किया, हाथों
دریا پہ اگر جانا ہو